انسان کو اللہ تعالیٰ نے عنایات کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ بنیادی عنایتیں دو قسم کی ہیں۔ ان میں سے ایک کو قرآن کریم میں احسن تقویم کہا گیا ہے۔ سورہ 3 کی آیت نمبر 4 میں کہا گیا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے۔ خدا کی جو دوسری بنیادی عنایت جو انسان کے اوپر کی گئی ہے، اس کا اشارہ قرآن کریم کی اس آیت میں کیا گیا ہے۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اور اس نے تم کو اس میں سے بھی دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ احسن تقویم سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ احسن تقویم سے مراد یہ ہے کہ انسان کا جو جسم ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور اس کی ورکنگ کے لیے نہایت موزوں ہے۔ اب ہم انیٹمی کی بکس میں جب ہیومن باڈی کے سٹرکچرز کو پڑھتے ہیں اور ان سٹرکچرز کو پڑھنے کے بعد پھر ہم ان کی انیٹمی دیکھتے ہیں، ہم اس کی فنکشن اور موبلٹی پڑھتے ہیں، تو انسان کا جو جسم ہے یہ بہت سے آرگنز پر مشتمل ہے، اور اس آرگن سسٹم کی وجہ سے ابھی میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، کیونکہ جو میرا سپیچ کا نظام ہے، وہ میرا بولنے کا جو نظام ہے وہ بہتر ثابت ہو رہا ہے۔ میرے دیکھنے کا نظام اچھا ہے کہ میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں، یا یہ میرے سامنے جو کھڑکی ہے میں اس سے باہر نیلے آسمان کو دیکھ رہا ہوں، اس پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو میرا دیکھنے کا نظام اچھا ہے۔ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکتا ہوں، میرے چلنے کا نظام اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ میرا خون کا نظام اچھا ہے، میرا بلڈ سسٹم جو ہے وہ اچھا چل رہا ہے، میرا ڈائجسٹیو سسٹم اچھا ہے کہ جو میں کھانا کھاتا ہوں وہ ہضم ہو جاتا ہے، وہ میرے لیے وبال جان نہیں بنتا، ٹھیک ہے۔ میرا ہارٹ اچھا پمپ کر رہا ہے تو میرا کارڈیالوجی سسٹم اچھا ہے، اسی طرح میرا موبلٹی سسٹم اچھا ہے، میں حرکت کر رہا ہوں۔ تو ڈیفرنٹ آرگنز ہیں اور ہر آرگن کا اپنا ایک فنکشن ہے۔ میں کھلی ہوا میں سانس لے سکتا ہوں، مجھے کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آتی، تو میرا ریسپائریٹری سسٹم اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے نظام اگر آپ ان کو ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ انسان کو کس قدر خوبصورتی سے بنایا گیا ہے۔ لیکن جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے تو یہ سسٹم ون بائی ون معطل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور جب ایک ایک سسٹم فیل ہوتا ہے تو اس کے بعد انسان کو پتہ چلتا ہے کہ سب سے جو بڑی عنایت خدا کی طرف سے اسے جو دی گئی تھی وہ اس کی صحت تھی اور وہ اس کا جسم تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عنایت ہے، اور جیسے جیسے ایک ایک سسٹم ایج فیکٹر کے ساتھ فیل ہوتا جاتا ہے، تو جب کمپلیٹلی طور پر آل سسٹمز فیلئر میں چلے جاتے ہیں تو انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ تو لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو خوبصورت ساخت پر پیدا کیا ہے۔ مزے کی بات ہے، ہم دعاؤں میں ہر چیز مانگتے ہیں، ہم دعاؤں میں باہر جانا مانگتے ہیں، ہم دعاؤں میں ویلتھ مانگتے ہیں، لیکن ہم نے دعاؤں میں کبھی صحت نہیں مانگی۔ اور اس چیز کا احساس بینگ اے میڈیکل پروفیشنل مجھے بہت ہوتا ہے کہ صحت سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور صحت، جیسے کہ حضرت داؤد نے کہا تھا کہ ہیلتھ از اے ہڈن کنگڈم، تو انسان کی ساخت کو خوبصورت بنانا یہ پہلی بنیادی عنایت ہے۔ اور دوسرا بنیادی انتظام وہ ہے جو انسان کی باہر کی خارجی دنیا میں کیا گیا ہے۔ ایک انسان کے اندر دنیا آباد ہے اور ایک انسان کے باہر دنیا آباد ہے، دی ایکسٹرنل ورلڈ۔ اس میں کیا کیا انتظام کیا جا سکتا ہے؟ اس میں ہوا کا انتظام، روشنی اور حرارت کا انتظام، کہ سورج طلوع ہوتا ہے، سورج غروب ہوتا ہے، یہ انتظام ہے۔ سورج سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، یہ انتظام ہے۔ زراعت کا انتظام ہے جو کہ ہمیں کھانا پرووائڈ کرتا ہے۔ اسی طرح آکسیجن کا نظام ہے، جو ہم آکسیجن لیتے ہیں، جو ہماری سانس کا ذریعہ ہے۔ پانی کا نظام ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اسی طرح اور بہت سے نظام ہیں جن سے کہ یہ دنیا چل رہی ہے۔ تو اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان کو نے جو مانگا اسے وہ سب کچھ دیا گیا، اور کچھ چیزیں تو وہ ایسی ہیں کہ وہ فری آف کاسٹ یوز کر رہا ہے، کہ دنیا میں اگر کوئی چیز استعمال کرتے ہو تو وہ اس کے لیے پے کرتے ہو، لیکن آپ سانس لے رہے ہو اور سانس کی کوئی پیمنٹ نہیں ہے، سانس کا کوئی بل نہیں ہے، آپ پانی پی رہے ہو، ٹھیک ہے۔ موجودہ دور میں پانی کا بل آتا ہے الیکٹریسٹی کے تھرو، لیکن قدرت کی طرف سے تو یہ جو ذخائر ہیں یا یہ جو آگے کمپنیز اس کو ٹرانسپورٹ کر رہی ہیں، یہ تو کوئی پے نہیں کرتی، یہ تو بس اس ریسورسز کو استعمال کر رہی ہیں۔ تو انسان کو وہ تمام چیزیں عطا کی گئیں جو اس نے مانگی تھی۔ تو یہ ان دونوں چیزوں پر
جو ہے وہ یہ 2 بنیادی انتظام جو ہیں یہ انسان کو دیے گئے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر عنایت ہے۔ ان دونوں کی مذکورہ تقسیم میں دوسرے نظام کو لائف سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے اور پہلے نظام کو آرگن سپورٹ سسٹم کہا جاتا ہے۔ اب جب انسان ان دونوں سسٹمز کو ان کا گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے تو گہرائی کے ساتھ مطالعہ کرنے کے بعد وہ معرفت کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچتا ہے۔ جیسے کہ ہم میڈیکل کے حضرات جو ہیں، جب ہم انسانی جسم کو پڑھتے ہیں، ہم بیماریوں کو پڑھتے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ پڑھتے ہیں، اس طرح سسٹم کو پڑھتے ہیں، ان کے فنکشن کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں یہ سوچ کر بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ انسان کو کتنی خطی سے بنایا گیا ہے، لیکن اس میں اگر ہلکی سی بھی پیچیدگی آ جائے تو یہ پیچیدگی اس کو لائف بھر کے لیے معذور کر سکتی ہے۔ اسی طرح کرونا کے دوران، کووڈ-19 کے دوران انوائرمنٹلسٹ جو ہیں ان کو جو ایک لائف سسٹم ہے وہ پڑھنے کو، لائف سپورٹ سسٹم پڑھنے کو ملا، اور لائف سپورٹ سسٹم پڑھنے کے بعد کافی لوگوں نے یہ احساس کیا کہ اس دنیا کا نظام چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ضرور موجود ہے۔ تو ان سائن اینڈ سمپٹمز میں ان کی ایگزسٹنس کو ان کے انر سرکل کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کیا، تو اس کے نتیجے میں ان کے اندر شکر کے جو اعلیٰ جذبات ہیں وہ پیدا ہوئے، ان کی پرسنالٹی میں تواضع اور سنجیدگی آئی، اور وہ قدم قدم پر، یعنی کہ ایک ایک سانس لینے پر اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ جو سانس ہمیں آ رہی ہے، یہ جو ہمارا لائف سپورٹ سسٹم اچھا چل رہا ہے، ہمارا آرگن سپورٹ سسٹم اچھا چل رہا ہے، یہ ہمارے خدا کی وجہ سے ہے۔ تو اس کے اندر ان میں ایک موڈیسٹی آئی، اور موڈیسٹی آنے کے ساتھ ساتھ ان کی زندگی میں بھی ایک سکون اور ایک ٹھہراؤ آیا، اور انہوں نے ان تمام چیزوں کو، ان وائلڈ ڈیزائرز کو یا ان عقیدوں کو ریجیکٹ کر دیا جو کہ انہیں مٹیریلزم کی طرف یا ناشکری کی طرف دھکیل رہی تھیں۔ تو جو چیزیں ہیں ان کو، جو ایک کنٹمپلیشن ہے، یہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ فارمز میں موجود ہے، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس طرح سے خود کو ریکنیکٹ کرتے ہیں ہمارے سینٹر کے ساتھ۔